السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لکمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مریم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو انڈیا چائنا کا ہو رہا ہے، ابھی کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ مزید تفصیلات ذرا آنے دیں سامنے. چائنیز فارن منسٹر نے جو کہا ہے کہ اروناچل پردیش جو ہے اس کا ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا ہے، تو پھر ہم ان کے شہری کیسے اغوا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اندر نا معظم خان یا کنان چودھری کا کوئی اثر آ گیا، کیونکہ وہ ہر پروگرام میں نا یہ نہیں کہتے یاد کریں میں نے آپ کے پروگرام میں ہی یہ کہا تھا. تو مریم اب آپ یاد کریں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے اروناچل پردیش جو ہے انڈیا سے وہ علیحدہ ہوگا اور چائنا اس میں بڑی انسٹرومنٹل رول پلے کرے گا. بیسیکلی انڈیا نے الزام لگایا کہ جی ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے چائنیز نے، بی ایل اے نے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہمارا علاقہ، ہم تو انڈیا کا علاقہ ہی نہیں مانتے، تو ہم اپنے لوگوں کو کیوں اغوا کریں یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ چائنیز فارن منسٹر نے آج جو سٹیٹمنٹ دی، اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو انہوں نے انڈیا کی سوورینٹی کو چیلنج کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ مودی میں کتنا دم ہے کہ وہ چائنا کو اس بات کا منہ توڑ جواب دے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا سے جو ایک ایک کر کے جو ہے ان کی ساری جگہیں جو ہیں وہ چائنا لیتا جا رہا ہے اور انڈیا صرف چپ کر کے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں نا کیا کرے گا. میری ابھی دو جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی انڈیا میں، ایک ٹائمز آف انڈیا اور ایک اور ان کے سہارا ٹی وی کے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا. کہتے ہیں یار بھائی جی کیا کریں، ہم اس کو انگلی دکھاتے ہیں وہ ہماری انگلی توڑ دیتا ہے، ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں وہ تھپڑ مارنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ فائر مار دیتا ہے. تو بڑا سیریس ہو گیا کیونکہ 45 سال میں آج کے دن پہلی باری جو ہے نا وہ ان کا ایک کانٹریکٹ ٹوٹا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی فائرنگ نہیں کرے گا. تو آج لداخ کے بارڈر پہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے صبح سے، رات سے ہو رہی ہے. ابھی تو لائٹ ویپنز کی فائرنگ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ 45 سال پرانا پیکٹ جو ہے وہ مٹی کے نیچے دفن ہو گیا. انڈینز کہتے ہیں چائنیز نے پہلا فائر کیا، چائنیز کہتے ہیں انڈینز نے پہلا فائر کیا، قطع نظر اس کے فائرنگ ہو رہی ہے. اب وہاں پہ رپورٹس کوئی نہیں آ رہی کیونکہ ادھر کوئی میڈیا والے کی تو ایکسس ہے نہیں، کوئی پہنچ ہے نہیں. ایک تو اتنی اوپر کون جائے، میڈیا والے تو اپنے کمروں میں بیٹھ کے رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ لداخ ہے، دوسرا نہ انڈینز جانے دیں گے، اور چائنیز میڈیا تو اسٹیٹ میڈیا، تو وہ تو وہی جواب آئے گا کہ جو چائنا دینا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہے نا یہ کرٹیکل ہیں. اگر تو ان کی ٹاکس جو ہیں ڈیفنس منسٹر لیول پہ راج ناتھ سنگھ کی اور ان کے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کی، وہ کچھ ان میں بہتری آتی ہے تو پھر تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ٹینشن ڈیفیوز ہو جائے گی. لیکن یہ ایل اے سی جو ہے نا یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. جیسا ایل او سی تو پھر بھی ڈیفائنڈ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ایل اے سی ڈیفائنڈ نہیں ہے. اور ان دونوں کو جو سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے جو میں پہلے دن سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنے بارڈر پہ پیراملٹری فورس کو کھڑا کیا ہوا ہے، رینجرز کو کھڑا کیا ہوا ہے، انڈیا نے بھی اپنے بارڈر پہ بارڈر سیکیورٹی فورس کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو پیراملٹری فورسز جو ہوتی ہیں نا ان کی آپس میں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے آپس میں حال چال بھی پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا. یہ عید کے دن وہ ان کو مٹھائی بھیجتے ہیں، دیوالی کے دن یہ ان کو اپنا جلیبیاں بھیجتے ہیں. تو ایک کو ایگزسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن جب فوج آمنے سامنے ہوتی ہے نا تو اس کو آپ ملنے جلنے نہیں دے سکتے، اور وہ پوری ریجمنٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو وہاں پہ تو اب صرف ایک نے یوں آنکھیں دکھائیں تو اگلے نے مکہ دکھانا ہے، ایک نے یوں کیا زبان دکھائی تو اس نے کوئی اور آبسین جیسچر دے دینا اور وہ شروع ہو جانا وہاں سے. سو یہ ٹینشن اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ایسکلیٹ ہوگی ابھی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں جن سے یہ ٹینشن ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا اپر ہینڈ ہے، فرسٹ ڈے سے چائنا جو ہے وہی کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا بھی جھک نہیں رہا یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار تو یہ ایشو ہوا نہیں ہے نا، یہ تو 62 میں بھی اس کے اوپر جنگ ہو چکی ہے. کچھ علاقہ ہے جو چائنا کہتا ہے ہمارا، انڈیا کہتا ہے ہمارا، اب وہ ڈیمارکیٹڈ تو ہے نہیں. اور دونوں نے پہلے دن سے اس کی ڈیمارکیشن کی کوشش نہیں کی، دونوں اپنے اپنے کلیم پہ لگے رہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اتنا انڈیا نے تو اپنے ملک میں اتنا وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا ہوا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اپنی قوم ہی مار دے گی ان کو، تو وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سک رہے اور اب اس کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے. پریکٹیکلی وہ علاقہ اب چاہیے امریکہ کو کہ وہاں پہ انہوں نے ایک امریکن بیس بنانا ہے، اور اس بیس کی وجہ سے سی پیک کا جتنا ٹریفک ہے اس کو انہوں نے اپنے انڈر فائر رکھنا ہے.
کہ وہ نہ ہو سکے. اور سی پیک اب بیلٹ اینڈ روڈ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ جو ہے یہ چائنا کی لائف لائن ہے, تو چائنا تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. تو اب انڈیا جو مرضی کہے, چائنا کہے کہ یہ علاقہ ہمیں چاہیے یا ہمارا ہے, انڈیا مان لے تو پھر کل کو پاکستان بھی کھڑا ہوگا, کشمیر پہ اپنا مانگے گا, نیپال بھی کھڑا ہوگا, بھوٹان بھی کھڑا ہوگا. تو انڈیا کے لیے ایک پرابلم ہے اس وقت, ہر نیبر کے ساتھ اس کا علاقائی ایک پرابلم چل رہی ہے. سو دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ود مذاکرات. مذاکرات صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ جی آپ سیز فائر کریں, فوج کو اب 2 مہینے پہلے والی پوزیشن پہ واپس لے کے جائیں دونوں, 8 فنگرز جو ہیں ان کو فری کریں, اور وہ جو گلوان لیک ہے اس کا کنٹرول انڈیا کو واپس آ جائے, اور وہ جو ان کی ہائی وے ہے وہ انڈیا کو کنٹرول مل جائے. اس کے بعد مذاکرات ہوں. تو اس بعد مذاکرات کیا ہونے, وہ تو نہیں ہوگا. تو مجھے تو لگتا ہے ابھی کانفلکٹ بڑھنا ہے. یہ سعودی عرب کے صحافی جو جمال خشوگی ہیں, ان کے حوالے سے قتل کیس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ ہوا ہے. ان کے جو قاتلوں کی سزائے موت کو جو ہے وہ سزائے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا, اور 20 سال کی عمر قید سنائی گئی ہے, جس پہ بہت زیادہ گلوبلی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. یو نے اس کو موکری آف جسٹس کہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ پتہ نہیں موکری آف جسٹس کیسے کہہ رہے ہیں, یہ تو جسٹس شروع بھی نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں نا, جمال خشوگی کے مرڈر میں سب سے پہلے کون کون انوالوڈ ہے. MBS ہوگا, اس کا نام ہے, اور اس نے اپیرنٹلی فون پہ انسٹرکشنز دیں. امبیسڈر ہے ان کا فرسٹ سیکرٹری, سیکنڈ سیکرٹری, تھرڈ سیکرٹری, یہ سارے انوالوڈ ہیں, کیونکہ ایمبیسی کے پریمیسز میں ہوا. اور کیسے کیا انہوں نے بڑی بے دردی سے اس کو قتل کیا. اس کے بعد اس کی باڈی کے, اس کے لاش کے ٹکڑے جو ہیں وہ امبیسڈر کے گھر کے لان کے اندر سے ملے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو چھپا کے رکھا تھا اس کو. تو اس کا مطلب پورا سرکاری سٹاف اس میں شامل ہوا نا. جب کیا سعودیہ نے آفیشلی ان 20 لوگوں کے نام دیے ہیں؟ نام نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو یہی نہیں پتا کہ کسی اور ٹاؤٹ سے یہ کلوا کے اس کو سزا دے رہے ہیں کہ اصل کو دے رہے ہیں, ان کو سزا ملتی بھی ہے کہ پچھلے دروازے سے نکال دیں گے. جب پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کون چارج ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا پتا کہ یہ چارج ہوا تھا اور اس کو چھوڑ دیا. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, موکری بھی نہیں, مہا موکری ہے یہ بیسیکلی. جب مجھے وہ بتایا کسی نے کہ اب سعودی عدالت نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جی اس فیصلے کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, تو اپیل کا ہوئی. ہیومن رائٹس میں تو اپیل ہوتی ہے نا بیسیکلی. تو اصل ہیومن رائٹس کی جو اسپرٹ ہے اس میں رائٹ ٹو اپیل تو ہر ایک کو ہونا چاہیے, ایون مرڈرر کو ہونا چاہیے. وہ جو قانون کہتا ہے کہ اس کو ایک ہے ہمارا, اسی لیے سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ بھی وہ فیصلہ دے دے تو صدر پاکستان ہے جن کے پاس اپیل کے لیے جاتا ہے. تو یہاں پہ کسی کے پاس اپیل کے لیے نہیں جا سکتے وہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے جنہوں نے واقعی خشوگی کا مرڈر کیا. دوسرا, وہ لوگ غلط انہوں نے بنائے. میرے خیال میں یہ 20 لوگ ہیں ہی نہیں, کچھ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے جن کو سزا ہوئی. تیسرا, ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا فیصلہ جو تھا نا وہ اس لیے تھا کیونکہ سعودیہ میں تو پبلک ایگزیکیوشن ہوتی ہے, تو پبلکلی ان کو تلوار سے لا کے سر قلم کرنا پڑتے. لوگ دیکھتے, 20 لوگ گنتے اور سر کٹتے, تو کسی کی شکلیں آتی ہیں, کسی کا کچھ آتا, تو وہ پتہ چل جاتا کون کون ہے. تو نہ نارمل تین ہونا ہے, نہ رادھا نے ناچنا ہے. یہ MBS کا ایک اور ڈرامہ ہے جو بڑا سکسیسفلی وہ کر رہا ہے. میں تو آنیسٹلی, مجھے بلکہ مذاق میں نہیں, میں سیریس کہہ رہا ہوں. تھوڑے دن پہلے سعودی ایمبیسی والے بلا رہے تھے, میں تو گھبرا گیا. میں کہ پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو وہ میں تو سارے دوستوں کا تو بھائی سعودی ایمبیسی ذرا سوچ کے ہی جایا کرو. US میں جو MBS کا کیس ہے اس پہ اس کا کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, MBS کا کیس جو ہے نا وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ US کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے لوگ MBS کے خلاف ہیں اور وہ پرنس نائف کے حامی ہیں. جیسے CIA جو ہے وہ نائف کو سپورٹ کر رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اور جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ MBS کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو وہ کیس تو رجسٹر ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا نا, جج ایسے ہی تو نہیں سمن کر سکتا. تو کہ جب تک اس کو کہیں سے اشارے نہ ہو یا اس کو پتہ نہ ہو. تو اب وہ ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ MBS کے خلاف جو لابی ہے, پہلے تو وہ لوکل اس کے خلاف مخالفت کر رہی تھی نا, اب وہ انٹرنیشنل بھی ہو گئے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ روز بروز, اور یہ جمال خشوگی کا جو قتل ہے نا, یہ MBS کے لیے بہت آسان چیز نہیں ہے. میں بڑا بول تو نہیں بولنا چاہتا کیونکہ غیب کا حال تو اللہ کو پتہ ہے,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قتل جو ہے نا یہ اس کے گلے میں پڑے گا کہ ایک نہ ایک دن یہ اتنی جلدی نہیں سارٹ آؤٹ ہوگا, یہ ہانٹ کرے گا اس کو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خشوگی تو MBS کا آدمی تھا. خشوگی تو جو کالم لکھتا تھا وہ MBS کی تعریف میں لکھتا تھا. دو اس نے لکھے غریب نے جو ذرا تنقیدی تھے, وہ اس طریقے سے ہو تو پاکستان میں تو کوئی اینکر زندہ ہی نہ ہو, یہاں پہ تو ساری مارے جائے. اور آپ ایمبسی کے اندر کر رہے ہیں استنبول میں, وہ ٹرکی میں وہاں پہ, اور وہ ایمبسی کے اندر گیا اور اس کو آپ بلا رہے ہیں کہ تمہارا یہ رینیو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو آؤ. اب پھر آپ اس کو پکڑتے ہیں, پھر پہلے آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں, اس کے آئی فون کے امیجز آ گئے. اگر ٹرکی کی اور سعودیہ کی لاگت بازی نہ ہوتی تو کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ یہ ایمبسی کے اندر ہوا, کسی کو نہ پتہ چلتا. یہ تو ٹرکی کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو اچھال دیا, کہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا, تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ذمہ دار کون. ترکی اور سعودی عرب کی بات کریں, ویسے تو ان دونوں ملکوں کی نہیں بنتی, لیکن سعودی عرب کے مدینہ ایئرپورٹ کا جو ٹھیکہ ہے وہ ترکی کے پاس ہے, تو پھر ایسا کیوں ہے؟ کون سے ایئرپورٹ کا؟ مدینہ ایئرپورٹ کا. جی, دو شہر ایسے ہیں مکہ اور مدینہ جہاں پہ غیر ملکی نہیں جا سکتے, اور اگر وہ جائیں گے تو سعودی عرب کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا کہ جب ہزاروں کی تعداد میں وہ جوتے لے کے پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر, یہ ان کی ایک سیکرٹ ہماری مسلمانوں کی جگہ ہے, تو ان کو یہ کسی مسلم کو ہی دینا تھا. اور ٹرکی جو ہے ان ممالک میں جو یورپین سٹینڈرڈز کو میچ کرتی ہے مورلیس, کنسٹرکشن وغیرہ میں اور ان ساری چیزوں میں. اور خود استنبول کا ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے طور پہ مانا ہوا ایئرپورٹ ہے جو انہوں نے بنایا, جس طرح سے اس کی فیسلٹیز وغیرہ بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ڈومیسٹک سوشل پریشر کی وجہ سے ہے کہ وہ ٹرکی کو دیا ہوا ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کسی یورپین کو دینا تھا یا کسی امریکن کو دینا تھا. تو مدینہ کے اندر اگر کئی ہزار لوگ ہوتے وہ فارنرز, تو وہ تو آپ نے اور میں نے, ہم نے سب سے پہلے پروگرام کرنا تھا, تو وہاں پہ اندر تو پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا. تو میں خیال ہے اس پولیٹیکل چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کانٹریکٹ دیا ہوا ہے, اور یہ آج نہیں دیا, یہ 2015 میں دیا تھا. صحیح. مشرق بحیرہ روم میں ترکی اور یونان میں جو کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور حالات جو ہے جنگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ترکی نے کہا ہے کہ وہ یونان کے سمندری حدود کے جھگڑے میں کوئی رعایت نہیں کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ رعایت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسپیل آؤٹ بھی کر دینا, رعایت نہیں کرے گا. ٹرکی جو ہے نا وہ باقاعدہ وہاں پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ اس نے وہ پنگا لینا ہی لینا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ گریس کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر لے, اور یورپینز کے اپنے حالات ایسے ہیں اور معاشی حالات ایسے ہیں کہ وہ کھل کر ان کی مدد نہیں کر سکتے یا ان کے لیے لڑائیاں نہیں کر سکتے. تو ٹرکی ایک اپنی سپیریورٹی کا ایک وہ ٹھپا اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑے عرصے کے بعد ڈیفیوز ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبیا میں بھی ٹرکی اور ایجپٹ بالکل آمنے سامنے تھے. شکر ہے گڈ سینس از پریویلڈ اوور دیئر, لیکن اگر یہ یونان تو اس سے بچ نہیں کرے گا, اور ٹرکی وہاں پہ کہا جا رہا ہے, یورپین یونین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پہ ان پانیوں میں وہاں پہ ڈرلنگ کر رہا ہے, گیس ایکسپلوریشن کر رہا ہے یا آئل ایکسپلوریشن کر رہا ہے. میرا خیال میں کہ یا تو کل کو وہ کہتا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا, ان کو یہ پتہ چل گیا نا کہ اتنے ریزرو نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا, تو بڑے آرام سے مان کے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن اگر اتنے ہی اس سے زیادہ ریزرو ہوئے تو پھر مڈل ایسٹ میں دوبارہ جو ہے بدم نہیں ہو سکتی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.